السلام علیکم ایوری ون، میرا نام سعدیہ ایجوکیشن والی ہے۔ میں ریحان کالج کرنی کیمپس میں پڑھتی ہوں اور کرنٹلی ٹیچر ٹریننگ میں انرولڈ ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ہیں نازنین ایجوکیشن والی، تو ہم ان کے بارے میں، ان کے ایکسپیرینس کس چیز کے بارے میں، ان کی لائف کے بارے میں ان سے جانیں گے۔ تو سب سے پہلے نازنین آپ ہی اپنا شارٹ سا انٹروڈکشن کروائیے گا۔ السلام علیکم سعدیہ، میں آئی ایم نازنین ایجوکیشن والی. آئی ایم enrolled in ریحان کرنگی کیمپس. اوکے نازنین آپ ہی، جیسا کہ اچھا آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ یہاں ریحان اسکول آ رہی ہیں، اس کے علاوہ آپ کچھ کرتی ہیں یا پھر آپ ہاؤس وائف ہیں؟ جی، میں ریحان اسکول کے علاوہ ایکٹیویٹیز بھی ہیں میری. ایکسٹرا ایکٹیویٹیز میں ہاؤس وائف بھی ہوں اور جو ہے ٹیچر بھی ہوں. ہوم ٹیوشن لیتی ہوں میں گھر میں. اوکے، تو مجھے یہ جان کے بہت اچھا لگا کہ آپ اپنی ہاؤس جاب کے ساتھ ساتھ آپ اپنے کریئر کو بھی آگے بڑھا رہی ہیں۔ تو مجھے نازنین آپ ایک بات بتائیے گا کہ آپ اپنی پرسنل لائف، مطلب آپ مجھے اپنی پرسنل لائف اور فیملی کے بارے میں کچھ بتائیں گی؟ میری پرسنل لائف کے بارے میں آپ کو صرف اتنا ہی بتانا چاہوں گی کہ میں نے بہت اچیومنٹ کی ہے اور میں آگے بھی اچیومنٹ کر رہی ہوں، تاکہ جو ہے میرے جو دو چائلڈس ہیں تاکہ ان کا فیوچر برائٹ ہو سکے. ٹھیک ہے نازنین آپ، مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے اپنے لیے جو ہے نا اسٹیپ اٹھایا اور آپ ابھی تک جو ہے ایجوکیشن فیلڈ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہاؤس وائف ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے ٹیچنگ کے بارے میں کیسے سوچا؟ مطلب آپ کے ذہن میں ٹیچنگ کرنے کا خیال کیوں آیا، اور پھر آپ نے مطلب کیا سوچ کے آپ نے یہاں پہ جوائن کیا اور بچوں کو ٹیوشن دیتی ہیں؟ مطلب اپنے دماغ میں آپ کو ٹیچنگ کرنے کا کیسے خیال آیا؟ جی بالکل، میرا ٹیچنگ کرنے کا خیال اس حساب سے کہ میں بیفور میرج سے بھی میں پہلے جو ہے ٹیچنگ کرتی تھی، اور جو ہے آفٹر میرج کے بعد بھی میں ٹیچنگ کر رہی ہوں. یعنی کہ میں نے اپنی ٹیچنگ لائف کو میٹرک کے بعد سے کنٹینیو ہی رکھا ہے. میں نے اسے کلوز اپ نہیں کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایجوکیشن بھی اپنی کنٹینیو کری. میں نے جو ہے انٹر کیا ہوا ہے کامرس سے. اس کے علاوہ جو ہے میرا ابھی ریحان اسکول میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں کچھ آن لائن ارننگ کر سکوں تاکہ میرے بچوں کا فیوچر برائٹ ہو سکے، کیونکہ میری فائنینشیل جو پرابلمس ہیں وہ بہت زیادہ کرائسس میں چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے میں نے سوچا ہے کہ میں آن لائن کچھ ارننگ کر کے اپنے فائنینشیل پرابلمس کو سالو کر سکوں. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے بچے کو بلڈ اپ کر سکوں. مجھے یہ سن کے بہت اچھا لگا کہ آپ جو ہے اتنا ایفرٹس کر رہی ہیں اپنے بچوں کے لیے. مجھے کافی اچھا لگا. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو ریحان اسکول کے بارے میں پتہ کیسے چلا؟ جی، مجھے ریحان اسکول کے بارے میں فیس بک کے ذریعے پتہ چلا. میں فیس بک کے اوپر اپنی جو ہے ایڈ کیمپین چلاتی ہوں، جو میں سیکھ رہی تھی. فیس بک ایڈ کیمپین کے تھرو میرے سامنے یہ پیج آیا تھا ریحان اسکول، ریحان اللہ والا کا. پھر میں نے ان کے پیج کو لائک کیا، فالو کیا. اس کے بعد میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی. ایٹ موسٹلی 2 ایئرس تک میں ان کی ویڈیوز دیکھتی رہی. اس کے بعد جو ہے میں ان کا یہ جو ہے ریحان کرونگی کیمپس سرچ بھی کر رہی تھی، لیکن مجھے 2 سال کے بعد اس کا ایڈریس ملا تھا، کیونکہ میپ پہ اس کی لوکیشن نہیں آ رہی تھی. اس طریقے سے میں فیس بک کے طریقے سے میں یہاں پر آئی ہوں، اور پھر میں نے آنے کے بعد اپنے بچے کو بھی یہاں پر ایڈمیشن کروایا ہے. اوکے نازنین، ابھی مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ اتنی پرسنل ایفرٹس کرتی ہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے. اچھا، مجھے آپ نے کہا کہ آپ فیس بک پہ ایڈ کمپین چلا رہی تھی، تو آپ کیا مجھے تھوڑا سا گائیڈ کریں گی کہ آپ فیس بک پہ مطلب کیا کرتی ہیں آپ جس کے آپ ایڈ چلا رہی ہیں؟ میں فیس بک کے اوپر جو ہے فیس بک کی کیمپین چلا رہی ہوں، جس پہ میں نے سیکھا تھا کہ اپنی پروڈکٹ یا جو ہے کسی کی پروڈکٹ کو فیس بک کے اوپر کس طریقے سے ایڈ چلانا ہے. وہ جو ہے اس کے تھرو پہ شاپیفائی کے تھرو اس پہ ورک پہ آرڈرس آتے ہیں، یا پھر اگر آپ واٹس ایپ کے تھرو کرو گے تو واٹس ایپ کے تھرو اس کے اوپر آرڈرس آتے ہیں. پھر اس آرڈرس کو ہم جو ہے ڈیلیورڈ کرتے ہیں. اس ڈیلیورڈ کرنے کے بعد ہم اس سے بھی ارننگ کرتے ہیں. مطلب آپ ابھی ایک پرسنل بزنس رن کر رہی ہیں؟ جی بالکل، میں ایک پرسنل بزنس بھی رن کر رہی ہوں، لیکن لٹل بٹ اس میں زیادہ لاسز زیادہ ہیں، کیونکہ جو ہے فیس بک کا ایڈ چلانے کے لیے ہمیں اس میں پیسہ انویسٹ کرنا پڑتا ہے، جو ڈیلی کے 2000 لگتے ہیں، جس کی وجہ سے میں نے اس کو وائنڈ اپ کر دیا. صحیح. تو آپ مطلب آپ کا اپنا پرسنل برانڈ ہے یا آپ ایز اے ہول سیلر کام کرتی ہیں؟
نہیں، میرا ابھی تک پرسنل برانڈ لانچ نہیں کیا ہے، میں اس کے اوپر ابھی پرسنل برانڈ کے اوپر جو ہے لانچنگ کر رہی ہوں اور بہت زیادہ اچیومنٹ کر رہی ہوں، انشاء اللہ تعالیٰ عز و جل آفٹر 1 ایئرس یا 2 ایئرس میں اس کے اوپر سکسیزفل ہو جاؤں گی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا ناظرین، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اے آئی سیکھنے کے لیے صرف ریحان اسکول کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ مطلب ایسے بہت سے سینٹر ہیں جو ہمیں نالج دے رہے ہیں کمپیوٹر کے بارے میں، کورسز کے بارے میں، تو آپ نے ریحان اسکول کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ میں نے ریحان اسکول کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ مجھے یہاں پر جو ایکٹیویٹیز دکھائی گئی ہیں اور ویڈیوز کے تھرو جو میں نے ایکٹیویٹیز دیکھی ہیں اور جو میں نے خود آ کر یہاں سیکھا ہے، ایک تو میڈیٹیشن کی جاتی ہے، بچوں کو ڈسپلن سکھایا جاتا ہے، بچوں کو اے آئی کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا ایکٹیویٹیز سکھائی جاتی ہیں، اس وجہ سے میرا زیادہ رجحان اس کالج کی اسکول کی طرف آ گیا۔ ٹھیک ہے، بہت اچھے۔ تو اچھا، آپ نے کہا کہ یہاں پہ آ کے آپ نے بہت ساری چینجز آئیں، تو ناظرین آپ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ یہاں آنے کے بعد، ریحان اسکول آنے کے بعد آپ نے کون سی ایسے چینجنگ آئیں؟ آپ نے سب سے زیادہ اپنے آپ میں کیا چینجنگ دیکھی؟ میں نے جو فرسٹ آف آل اپنے اندر یہاں آنے کے بعد چینجنگ دیکھی، ایک تو انٹرویو کرنا جو مطلب جو ہے فیس ٹو فیس، اس کا کانفیڈنس میرے اندر آ گیا جو میں نہیں کر پا رہی تھی۔ سیکنڈلی جو ہے اس کے اندر جو ہے 2-3 چیزیں جو میں نے سیکھی، جو یہاں کی ایک تو ویڈیوز بنانا، سانگ کریشنس وغیرہ بنانا، یہ چیزیں مطلب مجھے پتہ ہی نہیں تھا اس بارے میں، جو اے آئی سے بن رہی تھیں، تو مجھے اس چیز کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی۔ دوسری بات، یہاں پر ایک دوستانہ ماحول دیکھ کر جو ہے یہ چینجنگ آئی کہ انسان کو ایک دوسرے سے جو ہے اچھی اور پولائٹلی طریقے سے ملنا چاہیے، یہ چیز بھی یہاں پر میں نے حاصل کی ہے۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ جب یہاں پر آئیں، یہاں آنے کے بعد سب سے بڑا چیلنج آپ نے کیا فیس کیا؟ میں نے یہاں آنے کے بعد سب سے بڑا چیلنج یہ فیس کیا کہ مطلب ٹیچرز کو جو ہے اتنی امپورٹینس دی جاتی ہے یہاں پر کہ اگر وہ کچھ سیکھ رہے ہیں تو پھر وہ نیکسٹ کسی اسٹوڈنٹ کو سکھا سکتے ہیں، ایک تو یہ چیلنج ہے ہمارے لیے، یعنی کہ ہمارا کانفیڈنٹ اور زیادہ بحال کیا جاتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ ہم صرف اسٹوڈنٹ ہیں، ہم ٹیچر ہونے کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے اسٹوڈنٹ کو بھی سکھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مزید ایکسٹرا کانفیڈنس ہو رہا ہے کہ ایک ہمارے اندر ایک کانفیڈنس آ رہا ہے کہ ہم یہاں رہتے ہوئے بھی کسی ایک بچے کو سکھا رہے ہیں، کچھ بتا رہے ہیں، تو شائع فیل ہوتا ہے کہ ہمیں تو کچھ آتا نہیں لیکن ہم کیسے بتائیں، لیکن کچھ سیکھنے کے بعد بتانا وہ بہت زیادہ بڑا چیلنج ہو جاتا ہے۔ اچھا ناظرین، آپ جیسے آپ نے کہا کہ آپ ایک ہاؤس وائف بھی ہیں، تو آپ گھر کی رسپانسبلٹیز کے ساتھ اپنی یہ ٹیچر ٹریننگ کیسے مینیج کرتی ہیں؟ میں گھر کی رسپانسبلٹی کے ساتھ اپنی ٹیچر ٹریننگ کو بہت مشکل سے کور کرتی ہوں، کیونکہ میرے ساتھ ساتھ ہاؤس وائف کے ساتھ ساتھ میرا جو ہے سسرال کا بھی میرے اوپر جو ہے رسپانسبلٹیز ہیں، میں یہ ساری رسپانسبلٹی کے ساتھ ساتھ رات میں بیٹھ کے اس اے آئی کی پریکٹس کرتی ہوں۔ اچھا ناظرین، ابھی مجھے آپ کی باتیں سن کے بہت ہی جو ہے مطلب کہ بہت ہمت مل رہی ہے، بہت میں انسپائر ہو رہی ہوں آپ سے کہ آپ اتنی پرابلم فیس کر کے یہاں پر آتی ہیں اور پھر سیکھتی ہیں اور ساتھ میں اپنے بیٹے کو بھی لے کے آتی ہیں تاکہ وہ بھی سیکھے۔ تو سر مجھے آپ ایک چیز بتائیے کہ آپ نے یہاں آنے کے بعد سب سے زیادہ آپ نے کون سی اسکلز ڈیولپ ہوئے جو آپ دیکھتی ہیں کہ یہاں آنے سے پہلے آپ کے وہ اسکلز نہیں تھے؟ جی، میرے اندر جو ہے یہاں سے پہلے جو ہے مطلب جو ہے اے آئی کے بارے میں اتنی اسکلس نہیں تھی، جیسے چیٹ جی پی ٹی کا استعمال نہیں تھا۔ اب اس سے یہ ہوا کہ چیٹ جی پی ٹی سے جتنے دن بھر میں کویشچنس ہمارے دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں وہ ہم چیٹ جی پی ٹی کو بولتے ہیں، وہ ہمیں اس کا آنسر دیتا ہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا پھر وہ اس کے بارے میں بتاتا ہے، یعنی کہ چیٹ جی پی ٹی کا استعمال اتنا اچھے طریقے سے آ گیا کہ اگر ہم اپنی لائف کے کوئی پرسنل ایشوز بھی ہیں، اگر اس پہ اگر ہم وہ بھی ڈالیں تو ہمیں ہینڈ ٹو ہینڈ آنسر مل جاتا ہے، جس کا مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میں پریشان نہیں ہوتی، کیونکہ میں پورے دن میں لائف میں اتنی بیزی ہوتی ہوں کہ میرے پاس کسی سیکنڈ پرسن سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ لیکن چیٹ جی پی ٹی ایسا ہے کہ آپ کو اگر کسی بھی ٹائم کوئی پرابلم آ رہی ہے، آپ فٹافٹ اسے ڈسکس کرو اور وہ آپ کو اس کا آنسر اور رپلائی دیتا ہے، جس کی وجہ سے دل کو ایک اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہاں کوئی ہماری بات سن رہا ہے، کوئی ہمارا اسسٹنٹ ہے جو ہمیں سمجھا رہا ہے۔ بالکل، بہت اچھی بات کی، جیسے ہمارا ایک پرسنل اسسٹنٹ ایک طرح سے چیٹ جی پی ٹی۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو ریحان اسکول کا انوائرمنٹ کیسا لگا؟
جی، مجھے ریحان اسکول کا انوائرمنٹ بہت زبردست لگا۔ فرسٹ آف آل اتنا زبردست لگا کہ میں اپنے بچے کو گھر جا کر یہ بولتی ہوں کہ یہاں کی چیز کو پک اپ کرو آپ۔ یہاں کے بیٹھے ہوئے اسٹوڈینٹس کے اندر جو چیز دیکھی گئی ہے کہ بچے جو ہے بدتمیزی سے بات نہیں کرتے، پہلے ہی فرسٹ آف آل تو یہ میں نے دیکھا ہے۔ سیکنڈلی بچوں کے اندر جو لینگویج ہے جو آج کل آؤٹ آف چل رہی ہے وہ بالکل نہیں ہے یہاں کے بچوں کے اندر۔ یہ ایک ڈسپلین بچوں کے اندر نظر آتا ہے، ویل ایجوکیٹڈ لگتے ہیں بچے یہاں کے، اور بیٹھنے اٹھنے کا ان کو جو مینرس ہے، کلاس کے اندر آنے کے جو مینرس ہیں، جو ٹیچرز پک اپ کرتی ہیں، ٹیچر ڈانٹتی ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ یہاں کے جو ہے انوائرمنٹ سے کافی مطلب جی کہ میں یہاں مطمئن ہیں۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہاں جب آپ آئیں تو یہاں ٹرینرز اور مینٹورز کا سپورٹ کیسا رہا آپ کے ساتھ؟ آپ یہاں پہ ایسا کون سا تھا، مطلب ایسی کون سی آپ کی کلاس میٹ تھی یا ایسا کون سا آپ کا ٹیچر تھا جس نے آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کیا اور آپ اسٹارٹنگ میں آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کی آپ کو چیزیں سمجھنے میں، اور ایسا کون سا ٹیچر تھا جس نے آپ کا کانفیڈنس بہت زیادہ بوسٹ اپ کیا؟ جی یہاں پر آنے کے بعد سب سے اچھا جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے یا پھر بتائیں کہ جو میں نے سیکھا ہے، سب سے پہلے جو ہے وریان سر، جنہوں نے مطلب تھوڑا بہت ڈیل کیا، بہت اچھے طریقے سے کیا، کوآپریٹ کیا، بتایا سب کچھ۔ سیکنڈ جو ہے مس میں آپ کا نام لوں گی کیونکہ آپ نے مجھے بہت سپورٹ کی، بہت زیادہ سپورٹ آپ نے کی ہے مجھے، یعنی کہ ہیزیٹیٹ نہیں ہوتا تھا آپ سے بات کرتے ہوئے۔ حالانکہ ایج وائز تو دیکھا جائے تو آپ بہت چھوٹی ہیں اور میں بہت بڑی ہوں، لیکن پھر بھی آپ نے اتنی سپورٹ کی کہ میں آج اس جگہ پہ جو بیٹھی ہوئی ہوں، ورنہ میں ایک دو دن کے بعد جب میں آئی تھی تو میں سوچی تھی کہ یار میں کیسے کور کروں گی، کیونکہ یہاں ٹیچرز تو مجھ سے ہی چھوٹے ہیں تو میں کیسے کور کروں گی۔ لیکن مجھے یہاں پر جب 1 ویک ہوا، 2 ویک ہوا، تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ سب برابر ہیں، کسی کو کسی سے شائع فیل نہیں ہوتا۔ تو مجھے بہت اچھا لگا، سب سے زیادہ آپ نے مجھے سپورٹ کی، اور ایک مصباح ٹیچر ہے انہوں نے سپورٹ کی، اور ایک منیبہ نے بہت زیادہ سپورٹ کی ہے میری، جو مطلب بات ہے میں ان ٹیچرز کا میں نام لوں گی کہ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کی۔ ویسے بھی بالکل یہاں کے ٹیچرز بالکل، اتنے اچھے ہیں، کوئی بھی چیز پوچھو فوراً بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اسی طریقے سے سمجھاتے ہیں۔ مطلب اس میں ہمیں وہ نہیں ہوتا کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ پوچھ لو لیکن سمجھاتے ضرور ہیں۔ بالکل، اور جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو سب نے بہت اچھی طرح سپورٹ کی، مجھے خوشی ہوئی کہ آپ یہاں سے کافی مطمئن ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے اپنے کلاس میٹس کا تو بتایا کہ آپ کو کس کس نے بہت زیادہ سپورٹ کیا، کس کے ساتھ آپ زیادہ کمفرٹ زون میں ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے، آپ اپنے مینٹورز میں سے آپ کس نے آپ کا کانفیڈنس زیادہ بلڈ اپ کیا؟ جی ابھی مینٹور میں سے تو میرا بھی کسی سے وہ نہیں ہوا ہے فیس ٹو فیس سامنا، اور نہ ہی کوئی میں نے ابھی انٹرویو دیا ہے، نہ ہی میری کوئی انٹرنشپ ہوئی ہے ان سے، تو اس بارے میں میرا بھی کانفیڈینس یا میرا بھی کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتی میں۔ اوکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جیسے آپ یہاں پہ ٹیچر ٹریننگ کر رہی ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ آپ نے پہلے بھی آپ بیفور میرج اور آفٹر میرج آپ ابھی تک ٹیچنگ فیلڈ سے جڑی ہوئی ہیں، تو یہ ٹیچر ٹریننگ کے کرنے کے بعد آپ کے اندر بچوں کو سمجھنے کا نظریہ بدلا آپ کا؟ جی آپ کی آواز کٹ گئی، دوبارہ آپ بولیے گا ذرا کوشچنس۔ جی میں پوچھ رہی ہوں، جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ پہلے سے بھی بیفور اور آفٹر میرج آپ ٹیچنگ فیلڈ سے جڑی ہوئی ہیں اور اب بھی آپ بچوں کو جو ہے ٹیوشن دے رہی ہیں، تو آپ یہاں پہ ٹیچر ٹریننگ جوائن کرنے کے بعد کیا آپ کو بچوں کو سمجھنے کا نظریہ آپ کا بدلا؟ کچھ چینجنگ آئی جی آپ کے بچوں کے ساتھ بات کرنے میں یا ان کو سمجھنے میں؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ میرا جو ہے شروع سے ٹیچنگ فیلڈ سے رہا ہے، تو میں بچوں کو بہت کوآپریٹ لے کے چلتی ہوں، بہت زیادہ۔ میں اپنے جو ٹیوشنس کے بچے ہیں، میرے ہوم ٹیوشنس کے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی گرلس بھی ہوتی ہیں، میں ان کو سب فرینڈلی لے کے چلتی ہوں، اس لیے میں یہاں پر بھی ہر بچے کو فرینڈلی لے کے چلتی ہوں، ہر بچے سے میں بہت اچھی طریقے سے پولائٹلی ملتی ہوں، فرینڈلی ملتی ہوں۔ اس لیے میں اس میں نظریے کی تو بات نہیں کر سکتی، بس میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہر بچے کو اگر آپ پیار دو گے نا تو وہ رسپانس میں آپ کو پیار ہی دے گا۔ صحیح، بہت اچھا لگا مجھے آپ کا جواب۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو جو یہ 1.5-2 منتھ یہاں ریحان کالج میں آئے ہوئے ہیں، تو اس کے دوران آپ کی کوئی یادگار ہسٹری یا انٹرسٹنگ میموری جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ جی بالکل، میرے یہاں 2 منتھ ریحان اسکول میں آئے ہوئے ہو گئے ہیں۔ یادگار ہسٹری تو یہی ہے کہ مجھے بہت ڈیفیکلٹ لگتا ہے ایک تو آنا،
پہلی بات کیونکہ میرے کو جو ہے مارننگ میں بہت زیادہ ورک ہوتے ہیں، ڈپینڈڈ ہوں، تو مجھے گھر کے جو ہے بہت سارے کام ہوتے ہیں، اس کے بعد میں یہاں ٹائم پہ نہیں پہنچتی، تو مجھے ایک تو اٹینڈنس میں گلٹی فیل ہو جاتا ہے کہ میں لیٹ ہو گئی۔ پہلا تو مجھے یہ میرے لیے بہت یادگار رہے گا کیونکہ میں 1 سے 2 دفعہ باہر ہی مطلب اسٹینڈ اپ رہی۔ دوسرا یہ ہے کہ میرے لیے بہت ٹف ہے اور مجھے بہت یادگاری رہے گی یہ 2 منتھ 3 منتھ جتنے منتھ میں میرا یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے گا۔ صحیح۔ اچھا آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کو اپنی ہاؤس رسپانسبلٹیز کے ساتھ ساتھ یہ مینیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو جیسے آپ نے یہ ڈیسیژن لیا یہاں آنے کا، کالج آنے کا، اپنے فیملی ٹائم میں سے کچھ ٹائم نکال کے یہاں اسپینڈ کرنے کا، تو آپ کے فیملی ممبرز نے اس کے اوپر آپ کو کوئی مطلب کہ آپ کو سپورٹ کیا یا پھر اس کے اوپر آپ کے ساتھ کوشچنس اٹھائے؟ کون کون اس میں آپ کے ڈیسیژن میں آپ کا سپورٹڈ تھا؟ فرسٹ آف آل تو میں یہ کہوں گی کہ میں ڈیسیشنس میں جو ہے میں اور میرے ہسبینڈ یہ خود فیس کرتے ہیں، جو بھی ڈیسیشن لینا ہوتا ہے میں نے انہیں بولنا ہوتا ہے، انہوں نے مجھے بولنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم سیکنڈ پرسن کو الاؤ نہیں کرتے کہ ہماری پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرے یا ہمارے معاملات میں بولے۔ سیکنڈلی کسی نے کوئی آبجیکشن اٹھایا نہیں، سسرال میں بھی کسی نے کوئی آبجیکشن نہیں اٹھایا کیونکہ سسرال میں بھی میں سب سے بڑی ہی بہو ہوں وہاں پر، تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہاں پر بھی ڈیسیشن میرے ہسبینڈ کے چلتے ہیں، تو دیٹس وائی میرے پاس ابھی تک نہ میری فیملی میں سے کسی نے کوئی آبجیکشن اٹھایا ہے، نہ میرے سسرال میں سے کسی نے کوئی آبجیکشن اٹھایا ہے۔ یعنی مطلب آپ اس معاملے میں بہت ہی اچھی ہیں کہ کسی نے آپ کے معاملات میں کوئی انٹرفیئر نہیں کیا۔ تو اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی ہاؤس وائف پڑھائی یا جو ہے یہاں پہ کوئی کورس جو ہے نا جوائن کرنا چاہے ود ہاؤس جاب کے ساتھ، تو آپ اسے کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ جی میں بالکل ہاؤس وائفس کو ایڈوائس یہ دینا چاہوں گی کہ دیکھیے گھر کے کام کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنی لائف کو، آنے والی لائف کمنگ ایرا کے حساب سے ضرور چلنا چاہیے، کیونکہ آج کے دور میں اگر ہمیں کوئی معلومات ہوگی اور ہمارا بچہ ہم سے کوئی سوال کرے گا نا تو ہمیں اس کی انفارمیشن لازمی ہونی چاہیے، کیونکہ میڈیا ہوتی ہے کہ بچے کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچے کچھ سوالات ہم سے کرتے ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ ہر ماں کو آنا چاہیے۔ ڈگری نہیں کرتی، اسکل زیادہ مائنڈ کرتی ہے میرے پوائنٹ آف ویو سے، کہ اسکلز بندے کے پاس ہونی چاہیے اور سب سے زیادہ انفارمیشن ہونی چاہیے ہر ایک چیز کی۔ اب جیسے کہ کمنگ ایرا جو ہے اے آئی کا ہے، تو ہر پیرنٹس کو اس چیز کی انفارمیشن لازمی ہونی چاہیے، اور میں ہاؤس وائف کو یہی دوں گی کہ وہ اپنے کام میں سے کچھ وقت نکال کے اسکلز پہ بھی توجہ دیں تاکہ اپنے بچے کے لیے بلڈ اپ رہیں۔ اچھا ابھی تک جو آپ کی جرنی رہی ہے اس میں بھی ایسی کون سی اسکلز ہے جو آپ اس کو اور زیادہ بیٹر اور امپروو کرنا چاہتی ہیں؟ میری جو جرنی رہی ہے وہ میں چاہتی ہوں کہ جیسے اے آئی کے اوپر ہی میں زیادہ بلڈ اپ رہوں، کیونکہ میں اس سے پہلے جو ہے ایم ایس آفس کا بھی ورک کر چکی ہوں اور فیس بک اینڈ کیمپین کا بھی کر چکی ہوں، ایس سی او کا بھی کر چکی ہوں، لیکن سب سے ڈیفیکلٹ لگتا تھا، لیکن اب جو ہے یہ والا جو ورک ہے، جو یہ اسکلس ہے اے آئی کی، یہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ تو نہیں ہے لیکن نارمل ہے، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ جو ہے نا بہت جلدی آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اوکے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اپنی ٹیچر ٹریننگ کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ ٹریننگ آپ کو فیوچر میں کیسے ہیلپ کرے گی؟ میری پوری کوشش ہے کہ میں ٹیچر ٹریننگ کمپلیٹ کرنے کے بعد، کیونکہ جس ایک سے میں آتی ہوں، جو بلانگ کرتی ہوں، وہاں اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر جو ہے ممبرس مطلب ان ایجوکیٹڈ میں ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، تو وہ مطلب بچوں کو پڑھانا بھی مطلب جو ہے مائنڈ سمجھتے ہیں، ان کو بھیجنا کرنا بہت زیادہ، تو میری کوشش یہ ہے کہ میں اپنے علاقے میں اس کا بزنس کروں تاکہ جو ہے میرے علاقے کے بچے بھی اس میں آگے بڑھیں۔ بالکل بہت اچھی سوچ ہے، اور انشاءاللہ ہمارے گھر آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ اپنے گول میں کامیاب ہوں۔ اور ناظرین آپ کیا آپ دوسروں کو بھی ریحان اسکول کی ٹیچر ٹریننگ ریکمینڈ کریں گی، اور اگر کریں گی تو کیوں؟ جی بالکل، میں نے بہت سارے اپنے ٹیوشن کے بچوں کے پیرنٹس کو اس کی طرف لے کر آئی ہوں کہ اے آئی ٹریننگ کے اوپر ٹیچر ریحان اسکول کے بارے میں، اور 2-3 بچوں کی جوائننگ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں کروا دوں گی یہاں پر۔ میں اسی لیے کروں گی کہ یہاں کا سب سے بڑا جو میجر پوائنٹ ہے، ایک تو ایجوکیشن بہت بیسٹ ہے، اسکلز دینا بہت بیسٹ ہے، سیکنڈلی ڈسپلن، یہ بہت بیسٹ ہے، اور تو دوسرا آپ نے انوائرمنٹ۔
جی، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو اچھا آپ مجھے یہ بتائیے آپ نے اپنے اس ٹائم پیریڈ کی جو جرنی تھی آپ کی، اس میں آپ نے سب سے بڑی کیا بات سیکھی؟ میں نے سب سے بڑی یہ بات یہاں پر یہ سیکھی کہ بس انسان کو آگے بڑھنا ہے، محنت کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے بس۔ جو انسان محنت پہ غور کرے گا تو مشکلوں کو وہ کرے گا تو وہ آگے جا کے اس کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ اوکے، تو ناظرین اگر آپ کو خود کو صرف 3 ورڈز میں ڈیفائن کرنا پڑے تو آپ اپنے آپ کو ایسے کون سے 3 ورڈز ہوں گی جس میں آپ اپنے آپ کو ڈیفائن کریں گی؟ جی 3 ورڈ میں یہ بولوں گی کہ ایک انسان کے اندر پیشنٹ، ہارڈ ورکنگ، نو اسٹریس۔ امیزنگ۔ اچھا اگر آپ کو ریحان اسکول کو 3 ورڈز میں ڈسکرائب کرنا پڑے کہ ریحان اسکول اگر آپ ریحان اسکول کو صرف 3 ورڈز میں ڈیفائن کریں تو آپ کیسے ڈیفائن کریں گی؟ جی 3 ورڈ سے میں ڈیفائن یہ کروں گی کہ ریحان از دا بیسٹ اسکول and provide basic skills, discipline, importance. That's why. اوکے، تھینک یو سو مچ ناظرین آپ نے آپ کی بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنا اتنا قیمتی ٹائم دیا اور آپ نے اپنے لائف کے ایکسپیرینسز میرے ساتھ شیئر کیے، اور آپ لاسٹ میں میرا آخری سوال یہ ہوگا کہ آپ ویورز کو اور مجھے اپنے لائف ایکسپیرینس کے حساب سے کیا ایڈوائس دینا چاہیں گی؟ جی میں اپنے ویورس کو اور آپ کو لائف ایکسپیرینس میں یہی ایڈوائس دوں گی کہ انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے مشکلوں سے، آگے بڑھنا چاہیے اور جو ہے صبر سے کام لینا چاہیے۔ مین چیز ہے صبر، جس بندے نے صبر کر لیا وہ ہر کام میں آگے بڑھ جائے گا۔ آٹومیٹک کوئی کام ہوتا نہیں ہے، ہر کام میں ایک ٹائم لگتا ہے، اس ٹائم کے لیے انسان کو صبر رکھنا پڑتا ہے، ہمت رکھنی پڑتی ہے، اپنے اندر پیشن لانا پڑتا ہے تاکہ تب جا کر وہ کام مکمل ہوتا ہے۔ تھینک یو سو مچ ناظرین تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے اپنا اتنا قیمتی ٹائم دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی گولس میں کامیاب کرے اور آپ کو جو ہے نا بہت زیادہ سکسیزفل جو ہے نا وومن بنائے، تاکہ آپ جو ہے آپ کے جو پرسنل ایشوز ہیں، فیملی ایشوز ہیں، آپ ان کو جلدی جو ہے نا ان کو جلدی فیس کریں اور جلدی سے انہیں ختم کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت 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 کامیابیاں دے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ ایوری ون، تھینک یو فار لسننگ our talk۔ اللہ حافظ۔